سوموار کے روز کورٹ میں ارباز کی پیشی نہیں ہو سکی۔ 7 روز بعد کی تاریخ پڑی، لیکن اس سے پہلے ہی ایک غیر متوقع بات ہو گئی۔ ارباز کی ڈپلیکیٹ رپورٹ پولیس میں بن گئی۔ یہ خوشخبری انکل نریندر نے مجھے فون پہ سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ ریکارڈ کی تفصیلی چیکنگ میں رجسٹر پہ ارباز کا اندراج مل گیا ہے۔ عجیب انہونی ہوئی تھی۔ نریندر صاحب اور وکیل روہیل صاحب نے بتایا کہ انہوں نے دفتر میں جا کے خود مطلوبہ رجسٹر 2 مرتبہ چیک کیا تھا۔ میرا نام موجود تھا، لیکن ارباز کی انٹری نظر نہیں آتی تھی۔ دراصل رجسٹر کے درجنوں صفحات پر اندراجات موجود تھے۔ رجسٹر کے آخری صفحے پہ بالکل آخری انٹری ارباز کی تھی۔ جب درجنوں صفحات چیک کر لیے جاتے ہیں تو آخری صفحے تک پہنچتے پہنچتے مایوسی غالب آ جاتی ہے، اور اگر آخری صفحے پر اندراج بھی آخری ہو تو وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی دیکھنے والا نفسیاتی طور پہ ناکامی تسلیم کر لیتا ہے۔ نریندر اور روہیل صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا۔ بہرحال اب پولیس رپورٹ کی نقل بن گئی تھی، اور اس بات کی امید پیدا ہو گئی تھی کہ ضمانت ہو جائے گی، اور عین ممکن تھا کہ یہ کیس ہی خارج ہو جاتا۔ اگر پرتاپ سنگھ وغیرہ کے ساتھ صلح نامہ بھی ہو جاتا تو پھر ہمارے پاکستان لوٹنے میں کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہ جاتی تھی۔ میں نے فوراً جا کر ارباز کو یہ اچھی خبر سنائی۔ کئی دنوں بعد اس کی بجھی بجھی آنکھوں میں مجھے روشنی کی ہلکی سی کرن نظر آئی۔ بعد کے واقعات کو تفصیل سے بیان کروں گا تو یہ روداد طویل ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ پولیس رپورٹ تیار ہونے کے بعد سارے معاملات 2-4 دن کے اندر ہی سیدھے ہو گئے۔ وکیل روہیل صاحب کی معاونت سے انکل نریندر نے بھرپور کردار ادا کیا۔ باؤ جی کی کوشش سے پرتاپ سنگھ اور راج سنگھ کے ساتھ بھی باعزت راضی نامہ ہو گیا۔ ہمارا خالی کمرہ اور ہماری تلاشی میں پولیس کے پاس جانے والا دیگر سامان بھی واپس مل گیا۔ بہرحال باؤ جی سے پھر دوبارہ میری ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی ارباز ان سے مل سکا۔ تاہم اتنا ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ باؤ جی کی سندر بیٹی امرتا شادی کے بعد 3-4 روز جلندھر میں رہی، پھر اپنے پتی دیو کے ساتھ سنگاپور سدھار گئی۔ مجھے یاد ہے اچھی طرح سے، وہ ہفتے کا دن تھا۔ میں اور ارباز اپنے مختصر سامان کے ساتھ واگا بارڈر پر موجود تھے۔ کرکٹ میچ کی دید سے شروع ہونے والا یہ سفر ایک شادی پر انجام پذیر ہوا تھا، اور اس شادی کے ساتھ ہماری کچھ تلخ یادیں ہمیشہ کے لیے وابستہ ہو گئی تھیں۔ لیکن کیا کہانیاں شادی پر ختم ہو جاتی ہیں؟ اکثر کہانیاں شادی پر ختم ہو جاتی ہیں، مگر کئی کہانیاں نہیں ہوتی۔ یہ کہانی بھی دوسری قسم کی تھی۔ کچھ سوالات تھے جو میرے ذہن میں موجود تھے، اور یہ سوالات اس کہانی کو آگے چلاتے تھے۔ امرتا ارباز سے جدا ہو گئی تھی، مجھ سے بھی تو ہو گئی تھی۔ میں دل کی گہرائی سے امرتا اور ارباز کا ملاپ چاہتا تھا۔ اب ہم یہ بازی ہار کر واپس آ چکے تھے۔ امرتا ارباز سے چھن گئی تھی، اور وہ بے حد مایوس تھا۔ اس مایوسی نے اسے بالکل الگ تھلگ کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک عجیب سی بے حسی طاری ہو گئی تھی اس پہ۔ مجھے تو لگتا تھا کہ فی الوقت وہ کچھ بھی نہیں سوچ رہا، امرتا کے بارے میں بھی نہیں، لیکن میں سوچ رہا تھا، مجھے سوچنا پڑ رہا تھا۔ کسی وقت مجھے لگتا تھا کہ اگر امرتا کی ازدواجی زندگی نے اسے کوئی دکھ پہنچایا تو اس کی ذمہ داری کسی نہ کسی طور مجھ پر بھی عائد ہوگی۔ میرے ذہن میں رہ رہ کر شانتی کی باتیں گونجتی تھیں۔ اس نے کہا تھا کہ راکیش کا کردار مشکوک ہے، وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ پھر جب میں نے باؤ جی سے ملاقات میں راکیش کے بارے میں خدشات کا اظہار کیا تو باؤ جی کے چہرے پر رنگ سا گزر گیا تھا۔ مجھے وہ رنگ نہیں بھولا تھا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک دن میں نے اپنے اس خدشے کا ذکر ارباز سے کیا تو وہ سگریٹ کا گہرا کش لے کر سخت بیزاری سے بولا، یار دامی، جب تم یہ موضوع چھیڑتے ہو تو مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کیا تم مجھے تکلیف دینے کے لیے میرے گھر میں آتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو اس کا ذکر نہیں ہوگا تو تم اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو گے؟
نہیں یار، ایسے نہیں ہوگا. میں تمہاری صورت دیکھ کے بتا سکتا ہوں. تم دن رات اس کے خیال میں غرق رہتے ہو. تمہاری غلط فہمی ہے. جو کچھ وہ میرے ساتھ کر چکی ہے، اس کے بعد اسے بھولنا میرے لیے بہت زیادہ مشکل نہیں رہا. اس نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ کیا ہے حالات نے کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کی جگہ کوئی بھی لڑکی ہوتی تو ایسے طوفان میں پاؤں جما کے کھڑی نہ رہ سکتی. سب کچھ اس کے خلاف چلا گیا تھا. لالا نے آستین کے سانپ والا کردار ادا کیا تھا. مسلسل 3 دفعہ اس نے پرتاپ سنگھ کے سامنے امرتا کی مخبری کی. نتیجہ یہ نکلا کہ تم محرم بننے سے پہلے ہی مجرم بن گئے. چل یار، چھوڑو اس قصے کو. جو ہونا تھا ہو چکا. میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال لیا. یہ ایک خط تھا جو مجھے انڈیا سے آج صبح ہی موصول ہوا تھا. یہ کیا ہے؟ ارباز نے پوچھا. وشواناتھ ہوٹل میں جب شانتی سے ملاقات ہوئی تھی تو ہم نے اپنے ایڈریسز کا تبادلہ کیا تھا. یہ شانتی کا خط ہے. آج صبح کی ڈاک سے ملا ہے. وہ حیرانی سے دیکھنے لگا، پھر بولا کیا ہے اس میں؟ پڑھ کے دیکھ لو. وہ سگریٹ سے سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا تم پڑھو. میں نے پڑھنا شروع کیا. شانتی نے رسمی کلمات اور تمہید کے بعد لکھا تھا، دائم صاحب، امرتا کی شادی کو 3 ہفتے ہو گئے ہیں. کسی وقت مجھے لگتا ہے کہ راکیش کے بارے میں میرے من میں جو اندیشے تھے وہ غلط نہیں تھے. 2 دن پہلے میں گجرال نگر جا کر باؤ جی سے ملی ہوں. وہ بہت نراش اور گمسم تھے. ان کی باتوں سے پتہ چلا کہ سنگاپور سے 3-4 بار امرتا کا فون آیا تھا، لیکن اب پچھلے 10-15 دن سے اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے. ایک فون نمبر راکیش نے دیا تھا لیکن اس پر بھی کوئی رابطہ نہیں ہو رہا، حالانکہ راکیش کا کہنا تھا کہ وہ ہر روز فون کیا کریں گے. انکل پرتاپ کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. پرسوں باؤ جی نے انکل پرتاپ کے فلیٹ پہ فون کیا تھا. وہاں سے جانکاری ملی کہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچانک کولمبو جانا پڑ گیا ہے. باؤ جی کو حیرت ہو رہی تھی کہ وہ انہیں ملے بغیر اور آگاہ کیے بغیر اچانک نکل گئے. بہرحال یہ کوئی ایسی اچنبھے والی بات نہیں ہے. یہ دونوں بھائی پہلے بھی کئی ماہ انڈیا سے غائب رہتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ ساری باتیں آپ کو کیوں بتا رہی ہوں. اصل میں باؤ جی کی سادگی اور امرتا کی معصومیت کا سوچ سوچ کر میرا من ہولتا ہے. سوچتی ہوں اگر پردیس میں اس بیچاری کو کسی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا تو وہ تو کانچ کی طرح ٹوٹ پھوٹ جائے گی. کچھ بھی نہیں جھیل سکتی وہ. بھگوان کرے اس کے بارے میں جلد کوئی اچھی خبر آئے. میں اس کے لیے بڑی پریشان ہوں. ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے. آپ نے ملاقات کے دوران بتایا تھا کہ ملیشیا میں آپ کے ایک قریبی دوست رہتے ہیں جو وہاں پر پرائیویٹ کام کرتے ہیں. جہاں تک میری جانکاری ہے سنگاپور اور ملیشیا کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں. اتفاق سے میرے پاس سنگاپور میں راکیش کا ایک ایڈریس موجود ہے. میں وہ ایڈریس آپ کو لکھ رہی ہوں. اگر چند دن تک مزید امرتا کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ملی تو میں آپ کو پھر پتر لکھوں گی. ایسے میں آپ کے دوست تھوڑا سا کشت اٹھا کر سنگاپور جا سکیں تو وہ اس پتے پر امرتا اور راکیش کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکتے ہیں. میں نے وہ سارا خط پڑھ کے سنا دیا. ارباز کے چہرے پہ کوئی خاص تاثر نہیں ابھرا، بس خاموش بیٹھا رہا. میں نے پوچھا کیا رائے ہے تمہاری؟ وہ بولا اس میں اتنی پریشانی کی کیا بات ہے؟ فون آئے ہوئے 15 دن ہوئے ہیں، 15 مہینے تو نہیں. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں فون کے نہ آنے کی. ہو سکتا ہے وہ جوڑا ہنی مون پر کسی اور ملک نکل گیا ہو. افریقہ کے جنگلوں میں تو نہیں گیا ہوگا جہاں سے فون ہی نہ ہو سکے. اور انہوں نے روزانہ فون کرنے کی بات کی تھی. تو پھر کیا چاہتے ہو تم؟ ہو سکتا ہے یار یہ کہانی ابھی ختم نہ ہوئی ہو. تم مجھے انڈیا لے کے گئے تھے. میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ ملیشیا چلو. کیا مطلب؟ یار میں یہاں انٹرویوز دے دے کے تنگ آ گیا ہوں. ہفتے کو بھی عرفات کا فون آیا تھا ملیشیا سے. کہہ رہا تھا بس ایک بار چند ہزار روپے خرچ کر کے ملیشیا آ جاؤ. 1 مہینے کا ویزا تو لگ جاتا ہے. تھوڑی سی کوشش کر کے 3 مہینے کا کروا لو. ان 3 مہینوں کے اندر تمہیں مناسب نوکری ڈھونڈ کے دینا میری ذمہ داری ہے. میں نے ابا جی سے بھی بات کروائی تھی.
انہیں بھی نیم قائل کر لیا ہے اس نے۔ میں تو سوچتا ہوں ایک چکر لگا ہی لوں، اگر تم بھی ساتھ چلو تو بڑی زبردست بات ہے۔ وہاں سے سنگاپور جانا ایسے ہے جیسے برآمدے سے صحن میں جانا۔ یار کیا پتا وہاں امرتا واقعی کسی مصیبت میں ہو یا مصیبت میں پڑنے والی ہو۔ ہم اس کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ تم اس کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہو۔ میں اس کے لیے جتنا ذلیل ہو چکا ہوں یہ کافی ہے۔ وہ پر درد لہجے میں بولا، یہ عشق نہیں آساں، یہ عشق نہیں، میں نے مصرع کہا۔ وہ سگریٹ ٹرے میں مسل کے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے بولا، کبھی کبھی تم بالکل چغدوں جیسی باتیں کرتے ہو، تم بھی تھوڑے سے چگد ہو جاؤ، محبت کرنے والوں کے لیے یہ مفید ہوتا ہے۔ محبت، اس نے چبا کے کہا، میں کر چکا محبت، اور اب اسے دفنا بھی چکا۔ تم نے دفنایا نہیں ہے، صرف اسے خود سے دور کیا ہے، اور جو دور ہو جاتے ہیں وہ کبھی کسی انہونی کے سبب پلٹ بھی تو آتے ہیں۔ اب پلٹنے نہ پلٹنے سے کیا ہوتا ہے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ پھر وہ ذرا سے توقف کے بعد عجیب سے لہجے میں بولا، اور تمہیں پتہ ہے میں جھوٹا نہیں کھاتا۔ لمبے ڈگ بھرتا ہوا وہ دروازے سے نکل گیا، اس کا فکرہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں جھوٹا نہیں کھاتا، یہ معمولی سا فکرہ اپنے اندر بہت گہرے معنی رکھتا تھا۔ اس فکرے نے ارباز کے اندرونی احساسات کی عکاسی بڑے عجیب ڈھنگ سے کی تھی۔ ارباز کے کہنے کا مطلب شاید یہ تھا کہ امرتا اب قصہ پارینہ ہے۔ اب اگر وہ اسے مل بھی جاتی ہے تو وہ ایک الہڑ دوشیزہ نہیں بلکہ ایک شادی شدہ عورت ہوگی، اور وہ اس چبائے ہوئے لقمے کو پھر سے اپنے منہ میں رکھنا نہیں چاہے گا۔ ارباز کی اس بات نے مجھے سناٹے میں چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے امرتا سے ارباز کی محبت صرف جسمانی محبت تھی۔ مجھے عجیب سی کوفت کا احساس ہو رہا تھا۔ گھر آ کر میں بہت دیر تک کمرے میں بند رہا اور اس نئی صورتحال کے بارے میں سوچتا رہا۔ میں نے امرتا کے بارے میں سوچنا شروع کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ کوئی بے نام سا ناتا ہے جو امرتا کے حوالے سے شروع سے اب تک موجود ہے۔ اس ناتے کے نشان اپنے دل کی گہرائی میں اب بھی تلاش کر سکتا تھا۔ کوئی بات تھی جو ختم ہو کر بھی ختم نہیں ہوئی تھی، کوئی ڈور تھی جو ٹوٹ کر بھی نہیں ٹوٹی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں تھا کہ میں اپنے دوست سے بے وفائی کر رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو میں اسے ملیشیا کیوں لے جانا چاہتا؟ اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ میں امرتا کو کسی اور نگاہ سے دیکھوں، اور یہ ڈور شاید ہم ذوقی اور ہم مزاجی کی ڈور تھی۔ یہ انسیت اور ہمدردی کی ڈور تھی جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے لیے محسوس ہوتی ہے۔ 20-22 دن کے بعد جالندھر سے شانتی کا ایک اور خط آ گیا۔ یہ خط میرے اندیشوں کے عین مطابق تھا۔ شانتی نے صاف لفظوں میں لکھ دیا تھا کہ باؤجی کے دوست انکل پرتاپ سنگھ نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ سنگاپور سے امرتا کی کوئی خیر خبر نہیں آئی، نہ جالندھر میں پرتاپ سنگھ اور راج سنگھ کا کوئی سراغ مل رہا ہے۔ باؤجی مارے مارے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے پرتاپ سنگھ کی جان پہچان والوں سے رابطہ کیا ہے۔ دونوں بھائیوں کے بارے میں کسی کو علم نہیں ہے اور نہ وہ بتا کے گئے ہیں۔ شانتی نے آخر میں لکھا تھا کہ 3 دن پہلے باؤجی نے ایک فون کال سنی تھی۔ دوسری طرف امرتا بول رہی تھی، وہ پریشان لگ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے صرف 2-3 فقرے بولے، باؤجی کا حال پوچھا اور کہا کہ وہ خیریت سے ہے۔ اس کے ساتھ ہی کوئی مرد بھاری آواز میں بولا اور فون بند ہو گیا۔ میں نے شانتی کا لکھا ہوا یہ خط 2-3 بار پڑھا اور پھر میں نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ میں اور ارباز سنگاپور ضرور جائیں گے۔ اگلے 3 دن تک میرے اور ارباز کے درمیان گاہے بگاہے زوردار بحث ہوتی رہی۔ میں نے شانتی کا خط اسے دکھایا۔ ان 3-4 دنوں میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ارباز ٹس سے مس نہیں ہوا۔ لگتا تھا کہ اسے اس موضوع میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ ایک دن صبح سویرے میں نے ارباز کو فون کیا تو دوسری طرف سے اس کے ابو جی کی آواز آئی، انکل ارباز کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔
وہ ہنسے۔ بھائی اب ہمیں بنانے کی کوشش تو نہ کرو۔ کیا مطلب انکل؟ بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ 2-3 ہفتے کے لیے کراچی جائے اور تمہیں پتہ نہ ہو؟ کراچی؟ بائی گاڈ انکل، مجھے کچھ خبر نہیں۔ حیرت ہے، بلکہ کچھ زیادہ ہی حیرت ہے۔ کوئی رابطہ ہے اس کے ساتھ؟ میں نے پوچھا۔ کسی ہوٹل میں ہی ٹھہرا ہوگا، کہتا تھا میں خود جا کے فون کر دوں گا۔ اصل میں اسے 2-3 جگہ جانا ہے، گوڈی پہ کچھ سامان آ رہا ہے، وہ بھی ریلیز کروانا ہے۔ کافی ٹائٹ شیڈیول ہے اس کا۔ مجھے لگا ارباز جان چھڑا کے چلا گیا، اب آسانی سے اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہو پائے گا۔ اب مجھے اکیلے ہی جانا تھا۔ ہاں، مجھے اکیلے جانا تھا۔ وہ نومبر کی آخری تاریخیں تھیں۔ میں PIA کی پرواز کے ذریعے لاہور سے کوالالمپور روانہ ہوا۔ یہ کل تقریباً 5 گھنٹے کا سفر تھا۔ در حقیقت میں نوکری کی تلاش میں ملیشیا نہیں جا رہا تھا، اور نہ مجھے وہاں نوکری ملنے کی زیادہ امید تھی۔ میں تو کسی نادیدہ ڈور سے بندھا ہوا تھا، اور یہ ڈور مجھے اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ میں اس کشش کو کوئی نام نہیں دے سکتا، مگر یہ اپنی جگہ موجود تھی۔ میں امرتا کی طرف کھینچ رہا تھا۔ میں اسے کھوجنا چاہتا تھا۔ عرفات مجھے لینے آیا تھا۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا۔ عرفات یہاں کارپینٹری کرتا تھا۔ اس نے BSc کرنے کے بعد لاہور سے ہی کارپینٹری کا ڈپلومہ حاصل کیا تھا، اور پھر یہاں ملیشیا آ گیا تھا۔ پہلے وہ خود کام کرتا تھا، لیکن اب اس نے 2 کاریگر رکھے ہوئے تھے اور شاپ کو کچھ کشادہ کیا تھا۔ میرے ذہن میں عرفات کی شاپ کا تصور وہی تھا جو پاکستان میں ہو سکتا تھا، لیکن میں عرفات کی شاپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں لگا جیسے کسی ایئر لائن کے دفتر میں داخل ہو گیا ہوں۔ شیشے لگے ہوئے تھے، اوزار اور لکڑی کے چرائی شدہ تختے بڑے سلیقے سے رکھے ہوئے تھے۔ ایک سکھ نوجوان وردی پہنے چند پینٹنگز کو فریم کرنے میں مصروف تھا۔ مجھے اور عرفات کو دیکھ کر نوجوان اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ست سری اکال، گڈ آفٹرنون سر، وہ بتیسی نکال کے بولا۔ یہ پرنام ہے، یہاں میرے پاس کام کرتا ہے، عرفات نے تعارف کروایا۔ دوسرا پاکستانی ظہیر ہے، وہ کام پہ گیا ہوا ہے۔ یار یہ تمہاری دکان ہی ہے نا؟ کہیں مجھے غلط جگہ پہ تو نہیں لے آئے؟ یہ میری دکان ہی ہے، لیکن اگر تمہیں کسی غلط جگہ پہ جانے کا شوق ہے تو وہ بھی پورا کروا دوں گا، وہ سرگوشی میں بولا۔ عرفات شروع سے ہی رومان پسند واقع ہوا تھا۔ ابھی تک غیر شادی شدہ بھی تھا۔ میں جانتا تھا اس نے یہاں 1-2 گرل فرینڈز بھی پال رکھی ہیں۔ کچھ دیر بعد عرفات کے دوسرے کاریگر ظہیر سے بھی ملاقات ہو گئی۔ وہ چھریرے جسم کا قدرے لمبا نوجوان تھا، اینک پہنتا تھا، وہ بھی یونیفارم میں تھا۔ شام کے فوراً بعد عرفات نے اپنی شاپ بند کر دی اور ہم دونوں سیر کو نکل گئے۔ ظہیر بھی ہمارے ساتھ تھا اور پچھلی نشست پہ بیٹھا تھا۔ شہر کی سیر کے دوران میں نے جیب سے وہ کاغذ نکالا جس پہ شانتی نے مجھے سنگاپور کا ایڈریس لکھوایا تھا۔ یہ وہ ایڈریس تھا جس پہ راکیش اور امرتا کے ملنے کی توقع کی جا سکتی تھی۔ میں نے کاغذ عرفات کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اس ایڈریس کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ اس نے گاڑی چلاتے چلاتے ایڈریس پڑھا۔ یہ کس کا ایڈریس ہے بھائی؟ ایک بندے کا ہے، اس سے جلد ملنا ضروری ہے۔ بندے کا یا بندی کا؟ بندے کا۔ مذاق چھوڑو اور بتاؤ کیا کر سکتے ہو؟ لیکن یہ بندہ ہے کون؟ بس یہ سمجھ لو کہ ارباز کو مطلوب ہے، اس کا کچھ سامان لے کے بھاگا ہوا ہے۔ تمہارا مطلب ہے الیکٹرانکس کا سامان؟ ہاں یہی سمجھ لو۔ کتنے کا ہوگا؟ صحیح قیمت معلوم نہیں ہے، لیکن خاصا مہنگا ہے۔ اس نے ساری تفصیل مجھے بھی نہیں بتائی، بس کراچی سے فون کر کے مجھے یہ کہا کہ اس بندے کو ڈھونڈنا ہے۔ میں نے بات بتائی۔ ہم رات گئے تک گھومتے رہے۔ عرفات مجھے شہر دکھاتا رہا، ساتھ ساتھ تبصرے بھی کرتا رہا۔ میرے ذہن کا ایک حصہ مکمل طور پہ راکیش اور امرتا میں الجھا ہوا تھا۔ ذہن میں لا تعداد سوال کل بلاتے تھے۔ امرتا کہاں اور کس حال میں ہوگی؟ پرتاپ سنگھ اور راج سنگھ غائب کیوں ہیں؟ امرتا یا راکیش نے جالندھر میں باؤ جی سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کہیں امرتا کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار تو نہیں ہو چکی؟
اگلے روز ہفتہ تھا۔ دوپہر کے وقت عرفات نے اپنی شاپ ہرنام سنگھ کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ دوپہر کے وقت کسی سردار کو ذمہ داری سونپنی تو نہیں چاہیے، لیکن میں سونپ رہا ہوں، دھیان سے رہنا۔ ہمارا رخ اب سنگاپور کی طرف تھا۔ عرفات اور ظہیر کے پاسپورٹوں پر سال بھر کا ویزا لگا ہوا تھا۔ وہ دن میں 10 بار سنگاپور آ اور جا سکتے تھے۔ عرفات کی تھوڑی سی کوشش کے بعد میرے پاسپورٹ پر بھی انٹری لگا دی گئی۔ میں نے ایک سبز رنگ کی پی کیپ پہن رکھی تھی، چوڑے شیشوں والی رنگ دار اینک لگا رکھی تھی اور شیو بھی پچھلے 7 دن سے بڑھی ہوئی تھی۔ یہ حلیہ مکمل طور پہ میری شناخت تو نہیں چھپا سکتا تھا، تاہم اس سے اتنا فائدہ ضرور تھا کہ پہلی نظر میں مجھے فوری طور پہ پہچانا نہیں جا سکتا تھا۔ ایک سوال میرے ذہن میں بار بار یہ بھی اٹھ رہا تھا کہ اگر امرتا نے مجھے دیکھا اور پہچان لیا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ خوفزدہ ہو جائے گی، مجھے پہچاننے سے انکار کر دے گی، یا پھر راکیش کو میرے بارے میں بتا دے گی؟ ہم مطلوبہ پتے کے مطابق ہوٹل اسکائی ویو پہنچ گئے۔ ہم نے ریسیپشن سے رجوع کیا۔ میں لابی میں بیٹھ گیا۔ عرفات نے جا کے سوئٹ نمبر 118 کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ پتہ چلا کہ فی الوقت اس سوئٹ میں ایک عمر رسیدہ ملائیشین جوڑا مصطفیٰ احمد اور مسز مصطفیٰ احمد قیام پذیر ہیں۔ رجسٹر سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ پچھلے تقریباً 1.5 مہینے سے یہاں پائے جاتے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ راکیش کا جو ایڈریس شانتی کو ملا تھا وہ غلط تھا۔ مایوسی کی ایک لہر سی میرے رگوں پے میں دوڑ گئی، لیکن ایڈریس میں اسکائی ویو ہوٹل کا ذکر موجود تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ لوگ اس 15 منزلہ ہوٹل کے کسی اور حصے میں موجود ہوں؟ میرے جی میں آئی کہ ایک بار اس ملیشین جوڑے سے مل کے دیکھ لیں۔ میں نے عرفات سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا اور وہ مان گیا۔ ہم نے ظہیر کو وہیں چھوڑا اور بذریعہ لفٹ 6ٹھی منزل پر سوئٹ نمبر 118 پہ پہنچ گئے۔ میں ابھی بیل کو بجانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ راہداری میں ہمیں 2 عورتیں نظر آئیں۔ انہیں دیکھتے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا کہ وہ انڈین یا پاکستانی ہیں۔ ان میں سے جو عمر میں نسبتاً چھوٹی تھی وہ ہمارے پاس آئی۔ عرفات سے مخاطب ہو کر انگریزی میں بولی کہ آپ پاکستانی ہیں؟ الحمدللہ، عرفات نے فوراً جواب دیا۔ وہ دونوں خوش اخلاقی سے مسکرانے لگی۔ ہم بھی پاکستانی ہیں، راولپنڈی سے تعلق ہے۔ آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ لاہور کے، میں نے کہا۔ اس کے بعد وہیں کھڑے کھڑے باتوں کا سلسلہ اتنی شدت سے ہوا کہ ہم سوئٹ نمبر 118 کی کال بیل بجانا ہی بھول گئے۔ ہم ان کے ساتھ ہوٹل کی شاندار لابی میں آ کے بیٹھ گئے۔ ان میں سے جو خاتون چھوٹی نظر آتی تھی ان کا نام زیب النساء تھا، اور ان کی ساتھی خاتون ریحانہ تھیں جو انہیں زیب کہہ کے پکارتی تھیں۔ اچانک جیسے زیب کو کچھ یاد آیا، وہ بولی آپ تو سوئٹ نمبر 118 کی بیل بجانے جا رہے تھے، شاید وہ کام تو وہیں رہ گیا آپ کا۔ ہاں وہ بس، میں ہکلا کے چپ ہو گیا۔ بھئی ہم تو آپ کے اپنے ہیں، ہم سے تو کچھ نہ چھپائیں، کوئی مسئلہ ہے تو بیان کریں۔ اور میں نے مسئلہ بیان کر دیا۔ میں نے ایڈریس والی چٹ زیب اور ریحانہ کے سامنے کر دی۔ وہ دونوں دھیان سے چٹ کو دیکھتی رہیں۔ کچھ دیر بعد زیب بولی، کہیں اس لڑکے کا نام راکیش پانڈے تو نہیں؟ یہاں ایک لڑکا پانڈے کے نام سے رہتا ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے وہ سوئٹ نمبر 118 یا 117 میں ہی رہتا ہے۔ ریحانہ کہنے لگی، ہاں لیکن یہ تو 1 سال سے بھی پرانی بات ہے، اب وہ یہاں نہیں رہتا۔ ہاں 2-4 بار اسے مسز فو کے پاس آتے جاتے دیکھا ہے۔ یہ مسز فو کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہاں لانڈری کی انچارج ہیں، بڑی تیز لڑکی ہے۔ ریحانہ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے تاثرات ابھرے۔ آپ کا کیا خیال ہے اگر ہم مسز فو سے ملیں تو پانڈے کے بارے میں کچھ اور معلومات مل سکتی ہیں؟ وہ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد بولی، وہ ہے تو یہیں پہ، لیکن موڈی لڑکی ہے، پتہ نہیں کیسے بات کرے۔ بہرحال اگر تم ضروری سمجھتے ہو تو مل لو۔ میرا خیال ہے کہ پانڈے کے بارے میں مسز فو کے علاوہ شاید ہی تمہیں کوئی اور شخص کچھ بتا سکے۔ وہ بہت کم بلکہ کسی حد تک پراسرار بندہ ہے۔ میں نے اور عرفات نے آپس میں مشورہ کیا، پھر عرفات وہیں لابی میں بیٹھا رہا اور میں زیب اور ریحانہ کے بتائے ہوئے سوئٹ پہ پہنچ گیا۔ میں نے بیل بجائی۔
اندر سے ایک نسوانی آواز سنائی دی، لیکن الفاظ سمجھ میں نہیں آئے۔ تقریباً 2 منٹ کے بعد دروازہ کھلا اور مجھے اپنے سامنے مسز فو نظر آئیں۔ وہ پہلے تھائی لہجے میں کچھ بولی، لیکن جب میں سمجھ نہیں پایا تو اس نے ٹوٹی پھوٹی انگلش میں کہا، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، مجھے یہ بھی احساس ہے کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے۔ میں بس ایک شخص کے بارے میں آپ سے کچھ جاننا چاہتا ہوں۔ کون شخص؟ پانڈے صاحب، ان سے ایک مرتبہ جالندھر میں ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے اصرار سے کہا تھا کہ اگر کبھی سنگاپور آؤں تو ان سے ضرور ملوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ لڑکی نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ بات تو کافی پرانی ہے، سال سے اوپر ہو گیا ہے۔ تمہیں میرے بارے میں کس نے بتایا کہ میں اسے جانتی ہوں؟ دراصل انہوں نے خود ہی باتوں باتوں میں ذکر کر دیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ اچھے دوستوں کی طرح ہیں۔ انہوں نے آپ کا نام بھی بتایا تھا جو میرے ذہن میں رہ گیا۔ مسز فو نے مجھے سر سے پاؤں تک تیز نظروں سے گھورا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ توقیر احمد۔ میں نے پہلے سے سوچا ہوا نام بتا دیا۔ کہاں سے آئے ہو؟ لاہور سے۔ یعنی پاکستانی ہو؟ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ پانڈے سے جالندھر میں ملاقات ہوئی تھی۔ وہ دراصل میں ان دنوں انڈیا گیا ہوا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ہوٹل ہے، یہاں کئی پانڈے آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ میں کسی خاص پانڈے کو نہیں جانتی۔ پھر تھوڑی دیر بعد بولی، تم شریف آدمی لگتے ہو، تمہیں طریقہ کار معلوم ہونا چاہیے۔ ایسی معلومات کے لیے ریسیپشن سے رجوع کیا جاتا ہے، لوگوں کے دروازے نہیں کھٹکھٹائے جاتے۔ تم تو ایسے پانڈے کو ڈھونڈ رہے ہو جیسے… اس نے کچھ دیکھ کے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے اس کی نظر کا تعاقب کیا۔ میرے عقب میں ایک 28-30 سالہ نوجوان کھڑا تھا۔ غالباً یہ مسز فو کا شوہر تھا۔ وہ گھر کے اندر گیا تو مسز فو روکھے لہجے میں کہنے لگی، کیا اب میں تم سے اجازت لے سکتی ہوں؟ لہجے میں طنز تھا۔ جی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ اوکے، گڈ بائے، اس نے یہ کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا میں لفٹ کی طرف بڑھا۔ جب لابی میں پہنچا تو عرفات بیٹھا تھا۔ تمہارا لٹکا ہوا چہرہ بتا رہا ہے کہ بات نہیں بنی، عرفات نے قیافہ لگایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، اب کیا کریں؟ کہو تو ریسیپشن سے ریکارڈ وغیرہ دیکھنے کی کوشش کریں؟ ویسے یہ لوگ اتنی آسانی سے ریکارڈ دکھائیں گے تو نہیں۔ تم تو پہلے سے ہی ہارے ہوئے ہو۔ اتنے میں ظہیر بھی وہیں پہ آ گیا۔ ہم وہیں کھڑے ہو کے سوچنے لگے کہ استقبالیہ والوں سے کس طرح سے بات کی جائے۔ اسی دوران میری نگاہ ایک شخص پہ پڑی اور میں چونک گیا۔ یہ وہی آدمی تھا جس کے بارے میں میرا اندازہ تھا کہ وہ مسٹر فو ہے۔ جو ہی اس کی نگاہ مجھ سے ملی، اس نے مجھے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا، پھر درمیانی رفتار سے چلتا ہوا ہوٹل کے داخلی دروازے سے باہر نکل گیا۔ میں اور عرفات اس کے پیچھے گئے۔ وہ ہوٹل سے باہر فٹ پاتھ پہ جا کے رکا، پھر وہ دروازہ کھول کے ایک اسٹیشن ویگن کی پچھلی نشست پہ جا بیٹھا اور ہمیں بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ چند لمحے تذبذب میں رہنے کے بعد ہم وین کے اندر چلے گئے۔ عقبی اسکرین پہ پردہ کھینچا ہوا تھا۔ اس آدمی نے اپنا تعارف کروایا تو اس امر کی تصدیق ہو گئی کہ یہی مسٹر فو ہے۔ سب سے پہلے اس نے یہ پوچھا کہ ہم پانڈے سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ میری چھٹی حص نے کہا کہ ہمیں مسٹر فو سے فوراً بات کرنی چاہیے۔ میں نے کہا کہ محترم، بات یہ ہے کہ پانڈے کے ساتھ ہمارا لین دین کا معاملہ چل رہا ہے۔ کچھ باتیں طے ہو چکی ہیں لیکن کچھ ہونی ہیں۔ ہم کافی دنوں سے کوشش کر رہے ہیں لیکن اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ میرے بڑے بھائی صاحب نے اب مجھے اسپیشل طور پہ یہاں بھیجا ہے۔ اندازاً کتنی رقم کا چکر ہے؟ فو نے پوچھا۔ تقریباً 1,00,000 سنگاپوری ڈالر سمجھ لیں۔ اوہ، خاصی بڑی رقم ہے، فو نے کہا۔ پھر اس نے ہم سے اس معاملے کی تھوڑی سی تفصیل پوچھی۔ آخر میں سگریٹ کا ایک گہرا کش لے کے کہنے لگا، یہ پانڈے اچھا بندہ نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے جتنا تم نے سوچ رکھا ہے اس سے کہیں زیادہ برا ہو۔ اس کا اٹھنا بیٹھنا غلط کار لوگوں میں ہے۔ اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے۔ اس کی آخری بات نے میرے سر پہ جیسے دھماکہ کیا۔
یوں لگا جیسے آتش فشاں پھٹ گیا۔ میں نے لرزاں لہجے میں کہا، آپ کا مطلب ہے عصمت فروشی؟ اس نے اپنا نیم گنجا سر تائیدی انداز میں ہلایا۔ میں سکتے کسی کیفیت میں بیٹھا تھا۔ عرفات میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میری نگاہوں میں امرتا کی بھولی بھالی اجلی صورت تھی۔ میرا دل بے پناہ شدت سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی تک اگر میرے دل میں پانڈے کے حوالے سے کوئی شک تھا تو وہ رفع ہو گیا تھا۔ یہ پانڈے یا راکیش پانڈے ہی امرتا کا پتی دیو تھا۔ اس نے ہمیں ایڈریس بتایا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم بذریعہ ٹیکسی سٹی ہال کی طرف روانہ ہوئے۔ جوں جوں ہم منزل سے قریب پہنچ رہے تھے، میرے اعصاب کشیدہ ہوتے جا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم نیو براڈ وے ہوٹل کے مین دروازے سے اندر داخل ہو رہے تھے۔ ہم استقبالیہ پہ پہنچے۔ خوش شکل خواتین نے ہمارا استقبال کیا۔ عرفات نے پوچھا کہ یہاں پانڈے یا آر پانڈے کے نام سے کوئی صاحب مقیم ہے؟ لڑکی نے جلدی سے رجسٹر پہ نگاہ دوڑائی۔ کہنے لگی 2nd فلور روم نمبر 81، جناب مسٹر اینڈ مسز آر پانڈے۔ ہم لوگ ہوٹل کی لابی کے ایک نیم تاریخ گوشے میں بیٹھ گئے۔ میں نے عرفات کو جائزہ لینے کے لیے اوپر بھیجا۔ عرفات چلا گیا۔ میں اور ظہیر اس کا انتظار کرنے لگے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم اتنی جلدی امرتا کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ عرفات 2 منٹ کے اندر ہی واپس آ گیا۔ اس کا چہرہ، لک دک پیشانی اندرونی جوش کے سبب دمک رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے اٹھایا اور اپنے ساتھ کھینچتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ یار بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ میرا خیال ہے میں نے ایک لڑکی دیکھ لی ہے، بالکل اکیلی بیٹھی ہے، ڈرو مت، آ جاؤ۔ جو ہی ہم نے 2nd فلور پر قدم رکھا، میری حیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی۔ تقریباً 5 میٹر کے فاصلے پہ امرتا بیٹھی تھی۔ وہ گلابی رنگ کی شاندار بنارسی ساڑی پہنے ہوئے تھی۔ وہ صوفے پہ بیٹھی تھی اور ایسے رخ پہ تھی کہ مڑے بغیر ہمیں دیکھ نہیں سکتی تھی۔ اس کے سامنے ایک میگزین تھا۔ ہم ایک ستون کے ساتھ کھڑے تھے۔ امرتا کو دیکھنے اور پہچاننے کے بعد میں نے فوراً عرفات کا بازو کھینچا اور اسے لے کے واپس نیچے گراؤنڈ فلور کی لابی میں آ گیا۔ میرا سانس دھونکنی کی طرح چل رہا تھا۔ وہی ہے نا؟ عرفات نے آنکھیں چمکائیں۔ ہاں۔ اب کیا کرنا ہے؟ ذرا سوچنے دو، میں نے اپنے کشیدہ اعصاب کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم میں سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو ایسا کرتے ہی کیوں؟ تشریف لاتے ہی چکر میں پھنس گئے ہو اور ہم معصوموں کو بھی پھنسا دیا ہے۔ اس نے فکرہ کسا۔ تھوڑی دیر کے مشورے کے بعد یہ طے ہوا کہ میں یہیں لابی کے اس نیم تاریک گوشے میں بیٹھتا ہوں اور کوک وغیرہ پیتا ہوں۔ ظہیر اور عرفات اوپر جاتے ہیں اور ایک پاکستانی کی حیثیت سے امرتا سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ممکن تھا کہ اس گفتگو سے امرتا کے ارد گرد کی صورتحال کا کچھ پتہ چل جاتا۔ عرفات اور ظہیر چلے گئے، میں وہیں بیٹھا رہا۔ اب ان کی واپسی میں بہت دیر ہو رہی تھی۔ یہ خوش آئند دیر تھی۔ مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ امرتا سے ان کی بات چیت چل نکلی ہے۔ تقریباً پون گھنٹے کے بعد عرفات میرے پاس آیا۔ اس کا چہرہ تمتمایا ہوا تھا۔ کہنے لگا، مجھے فٹافٹ یہ بتاؤ کہ تم کس چکر میں یہاں وارد ہوئے ہو؟ کیا اس بھولی بھالی سندر ناری کو اس کے پتی سے طلاق دلوانے کا ارادہ ہے یا کوئی اور معاملہ ہے؟ میں نے کہا، یہ سب باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا بات ہوئی ہے اس سے۔ میں نے دل کی دھڑکنوں پہ قابو پاتے ہوئے کہا۔ کہنے لگا، جو باتیں ہوئی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ امرتا کور اپنے پتی راکیش سنگھ عرف پانڈے کے ساتھ 20-25 روز سے یہاں ٹھہری ہوئی ہے۔ خوشگوار اتفاق یہ ہے کہ پتی پانڈے صاحب ہوٹل میں نہیں ہے۔ وہ بارڈر پار کر کے 1 دن کے لیے جوہر بارو گئے ہوئے ہیں۔ کل سپہر 4 بجے سے پہلے نہیں لوٹیں گے۔ اور پانڈے کا کوئی ابا یا چاچا یا ماما بھی یہاں نہیں ہے۔ واقعی؟ 100% واقعی، عرفات نے یقین سے کہا۔ پھر کش لے کے بولا، میں نے امرتا کو بتایا ہے کہ ہمارا ایک لاہوری دوست بھی ہمارے ساتھ ہے اور وہ نیچے لابی میں کسی سے بات کر رہا ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ تم ساتھ چلو، موقع اچھا ہے، جو بات اس سے کرنی ہے کر لو، اور اگر اوپر سے کوئی آ گیا تو قتل ہو جانا اس کے ہاتھوں، شہیدوں میں نام لکھا جائے گا۔
میں نے اس کے طنز کو نظر انداز کیا، خود میں حوصلہ جمع کیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ امرتا ظہیر کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ جو ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی، اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس نے بڑے دھیان سے مجھے دیکھا اور پھر ایک زرد رنگ اس کے چہرے پہ بکھرتا چلا گیا۔ میں بھی اسے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اس کی موجودگی کا ابھی مجھے پتا چلا ہے اور میں اتفاقاً یہاں موجود ہوا ہوں۔ ست سری اکال امرتا، تم یہاں؟ میں نے اداکاری کی کوشش کی۔ اس نے ہونٹوں کی جنبش سے جواب دیا اور سوالیہ نظروں سے عرفات اور ظہیر کی طرف دیکھنے لگی۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں؟ عرفات نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے مختصر جواب دیا اور کرسی سنبھال کے بیٹھ گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے دامی؟ تم یہاں کیسے؟ اور یہ تمہارے دوست؟ آپ کچھ چھپا رہے ہیں مجھ سے؟ وہ ہراساں نظر آنے لگی۔ اب مجھ سے زیادہ عرفات اور ظہیر کی موجودگی اسے پریشان کر رہی تھی۔ میں نے اس ڈرامے کو زیادہ طول دینا مناسب نہیں سمجھا اور عرفات سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ تم دونوں ذرا نیچے جا کے بیٹھو، اگر کہیں گھومنا پھرنا ہے تو گھوم پھر لو، میں یہیں پہ ہوں۔ وہ دونوں اٹھے اور امرتا سے سلام کرتے ہوئے نیچے چلے گئے۔ امرتا اب خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں دیکھ رہی تھی، جیسے اسے اندیشہ ہو کہ ابھی کسی کونے سے ارباز بھی نکل آئے گا اور اس کے سامنے آن بیٹھے گا۔ اور کوئی نہیں ہے، میں بالکل اکیلا ہوں اور اس بات کی پوری تسلی کر کے آیا ہوں کہ تمہاری طرف سے بھی کوئی ایسا شخص یہاں نہیں ہے جو مجھے صورت سے جانتا ہو۔ تم کسی اور کام سے آئے ہو یا صرف تم سے ملنے آیا ہوں؟ میں نے بڑے جذب کے ساتھ اس کی بات مکمل کی۔ اس کی سیاہ آنکھوں کی حیرت میں اضافہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس کیوں کا جواب تم خود سے پوچھو۔ شاید تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ تمہارے باؤ جی اور تمہارے دوسرے خیر خواہ کتنے پریشان ہیں۔ کیا مطلب؟ جب تم لوگ جلندھر سے رخصت ہوئے تھے تو تم نے باؤ جی سے وعدہ کیا تھا کہ ہر روز ٹیلی فون کرو گی۔ اب کئی ہفتے گزر گئے، تمہارا فون نہیں آیا۔ وہ حیرت سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری جانکاری درست نہیں ہے۔ راکیش ہر دوسرے روز باؤ جی اور انکل پرتاپ کو فون کرتے ہیں۔ وہ انکل پرتاپ کو کرتا ہوگا، لیکن باؤ جی کو کوئی فون نہیں کر رہا وہ، اور انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، نہ تمہارا نہ راکیش کا۔ امرتا کی پیشانی پہ بل پڑ گئے۔ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ کیا راکیش جھوٹ بول رہے ہیں؟ ہاں، میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا امرتا، لیکن یہ بات پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ باؤ جی کو کوئی فون نہیں ملا۔ اگر تمہیں میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے تو ابھی انڈیا فون کر کے دیکھ لو۔ امرتا کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں نہیں جا سکتی۔ کہاں نہیں جا سکتی؟ فون ایکسچینج، اوورسیز کال صرف وہاں سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو تمہارے جانے میں کیا ڈر ہے؟ بس کچھ ہے، میں نہیں جا سکتی، لیکن مجھے پورا وشواس ہے کہ راکیش باؤ جی کو فون کرتے رہے ہیں، وہ مجھے سب کچھ بتاتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہوا امرتا۔ وہ ایک دم چڑ سی گئی۔ تو تم پاکستان سے مجھے صرف یہ بتانے کے لیے آئے ہو کہ راکیش نے باؤ جی کو فون نہیں کیا؟ میں نے گہری سانس لے کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں امرتا، میں تمہیں اور بھی بہت کچھ بتانے آیا ہوں، کچھ ایسی باتیں جن کا جاننا تمہارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے چہرے پہ ایک رنگ سا آ کے گزر گیا۔ کیا تمہیں ارباز نے بھیجا ہے؟ میں نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیوں؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ اس لیے امرتا کہ ارباز ابھی بھی تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارے اچھے برے کے بارے میں سوچتا ہے، تمہاری خوشیوں سے اس کا ناتا نہ صحیح لیکن تمہارے دکھوں سے اس کا واسطہ ضرور ہے۔ وہ شاید خود یہاں چلا آتا، لیکن اس خیال سے کہ تم اس سے کوئی غلط مطلب نہ لے لو، اس نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ وہ روحان سی ہو کے بولی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، تم کن پریشانیوں کی بات کر رہے ہو؟ تمہارے پتا جی کی پریشانیوں کی۔ ہفتوں گزر گئے ہیں، ان کا تم سے کوئی رابطہ نہیں، انکل پرتاپ اور راج وغیرہ انہیں کہیں نہیں مل رہے، تمہارے باؤ جی انہیں ہر جگہ ڈھونڈ چکے ہیں۔ واہ گرو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ سر پکڑ کے بولی۔ اس طرح سے بات کا بتنگڑ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ میں جانتا ہوں میں ایک غیر بندہ ہوں امرتا، لیکن اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ
میں کوئی غلط بیانی کر رہا ہوں تو کسی بھی طرح جالندھر میں باؤ جی یا اپنے کسی دوسرے عزیز سے رابطہ کر کے دیکھ لو۔ وہ بہت دیر تک سر ہاتھوں میں پکڑے گم سم بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ پھر گہری سانس لے کے بولی، دامی بات یہ ہے کہ راکیش یہاں ایک مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ لین دین کا کوئی پرانا تنازعہ ہے جس کی وجہ سے ایک مقامی بندہ ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ گیا ہے۔ وہ خاصا بااثر شخص ہے۔ 20-25 دن پہلے راکیش کے ساتھ اس کا باقاعدہ جھگڑا ہو چکا ہے۔ راکیش اس سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے خاموشی کے ساتھ مجھے یہاں لے آئے۔ سنگاپور میں راکیش کے 1-2 دوستوں کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں کہ ہم کہاں ہیں۔ وہ صرف انڈیا فون کرنے کے لیے ہوٹل سے باہر جاتے ہیں، اور وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ، اور وہ اپنے وکیلوں کے ساتھ مل کر 1-2 دن میں قانونی کارروائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ میں نے کہا، امرتا، اس شخص کا نام جانتی ہو تم جس سے راکیش نے جھگڑا کھڑا کر رکھا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، وہ قدرے بیزاری سے بولی۔ میں نے کچھ دیر غور سے اسے دیکھا اور پھر میں نے تیزی سے ایک فیصلہ کیا۔ اس موقع پر میں امرتا کے سامنے اس کے پتی کے خلاف کچھ بھی کہتا سنتا تو یقیناً یہ سب کچھ اسے اچھا نہ لگتا۔ ممکن تھا کہ وہ مجھے دوست کے بجائے دشمن سمجھنے لگتی۔ اس لیے میں نے اپنا لہجہ دھیما رکھتے ہوئے کہا، تمہیں صحیح سلامت اور مطمئن دیکھ کے جو تسلی ہوئی ہے میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ میرا دل چاہتا ہے کسی طرح تم اپنے باؤ جی سے بات کر کے انہیں بھی تسلی دے سکو۔ ان کے بارے میں ارباز کو جو شانتی سے اطلاع ملی ہے اس کے مطابق وہ کچھ بیمار بھی ہیں۔ میرے آخری جملے نے امرتا کو ایک دم سے پریشان کر دیا۔ لیکن راکیش نے تو مجھے اس بارے میں نہیں بتایا، وہ خود کلامی کے انداز میں بولی۔ میں بتا تو رہا ہوں امرتا، میری اطلاع کے مطابق انہیں سنگاپور سے کوئی فون نہیں گیا۔ امرتا نے بے چینی سے پہلو بدلا، پھر کہنے لگی کہ تم کیا چاہتے ہو، میں باؤ جی کو فون کروں؟ موجودہ حالات میں یہ مناسب ترین بات ہے، لیکن تم جانتے ہو فون کرنے کے لیے ایکسچینج کی بلڈنگ میں جانا پڑے گا، اور باہر جانے سے مجھے راکیش نے سختی سے منع کر رکھا ہے۔ اگر راکیش خود ہوٹل سے باہر جانے کا رسک لیتا ہے تو تم بھی چھپ چھپا کے ایسا کر سکتی ہو۔ نہیں، وہ بہت خفا ہوں گے، امرتا نے نفی میں سر ہلایا۔ امرتا، تم سمجھنے کی کوشش کرو، حالات تمہارے ارد گرد ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنے منہ سے کوئی ایسی بات نہیں کہنا چاہتا جس سے تمہیں دکھ ہو، لیکن شاید چند دنوں میں تم خود ہی کافی کچھ جان جاؤ گی۔ دامی، کیا تم مجھے ڈرانے کے لیے یہاں آئے ہو؟ تمہاری باتوں سے میرا من ہول رہا ہے، فار گاڈ سیک ایسی باتیں نہ کرو۔ میں بحث سے بچنا چاہتا تھا، لیکن گفتگو پھر بحث کی طرف جا رہی تھی۔ 2-4 منٹ میں گفتگو تلخ تر ہو گئی۔ امرتا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کراہ کے بولی، دامی، میں اب ایک بیاہتا لڑکی ہوں۔ تمہیں یا ارباز کو ایسا کوئی ادھیکار نہیں کہ اس طرح سے میری لائف کو ڈسٹرب کرو۔ جو ہونا تھا ہو چکا، اب فار گاڈ سیک مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ اگر یہاں کچھ مسئلے مسائل ہیں بھی تو میں ان سے نمٹ سکتی ہوں۔ تمہارا مطلب ہے میں چلا جاؤں یہاں سے؟ ہاں، چلے جاؤ، اور جا کے اپنے دوست سے کہہ دو کہ اگر اس کے من میں میرے لیے کوئی بھی محبت یا عزت باقی ہے تو میرا دھیان چھوڑ دے، ہمیشہ کے لیے۔ کیا ابھی چلا جاؤں؟ ہاں، ابھی چلے جاؤ، میرا بیاہتا جیون خطرے میں مت ڈالو۔ اتنی دور سے آیا ہوں، اتنی گلیوں کی خاک چھانی ہے، کیا چائے کے لیے بھی نہیں پوچھو گی؟ اس نے ٹیشو پیپر سے اپنے آنسو پونچھے، دائیں بائیں تلاش کرنے کے بعد ویٹریس کو اشارہ کیا۔ میں ایک دم سے کھڑا ہو گیا۔ نہیں امرتا، کہہ کے چائے پی تو کیا پی؟ اس کے ہونٹ تھرائے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میں تیزی سے گھوما اور لمبے ڈگ بھرتا ہوا سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ سنو، اس کی مدھم آواز میرے کانوں سے ٹکرائی لیکن میں رکا نہیں۔ نیچے لابی میں عرفات اور ظہیر آرام دہ صوفوں میں دھنسے میرا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے جو کرنا تھا وہ میں پہلے ہی سوچ چکا تھا۔ اگلے 5-10 منٹ میں نے انہیں اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ وہ دونوں ایک سستے ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے باہر کی طرف نکل گئے۔ جاتے جاتے عرفات نے بڑی فراخ دلی سے 800 سنگاپوری ڈالر میرے حوالے کیے۔ میں نے 140 سنگاپوری ڈالر یعنی تقریباً 1500 پاکستانی روپے میں سیکنڈ فلور پر ایک ڈبل بیڈ کمرہ کرائے پہ لے لیا۔
یہ کمرہ امرتا کے کمرے سے بمشکل 20 میٹر دور تھا۔